صرف ایک آیت اللہ کی قسم اگر ساری دنیا کے لوگوں نے مسلمانوں نے اس آیت پر عمل کیا تو انشاءاللہ ساری دنیا کے مسلمان مالا مال ہو جائیں گے، کسی پر قرض نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے رحمت سے مایوس ہونا یہ مسلمان کا کام نہیں، تو اللہ پر بھروسہ کریں، وظیفہ شروع کریں، اور انشاءاللہ العزیز آپ کو اتنا مال ملے گا اور ایسی جگہوں سے ملے گا کہ آپ کو کبھی وہم گمان بھی نہیں ہوگا آپ کے اس وظیفے نے کام نہ کیا تو پھر آپ کی رسی میرا گردن، آپ جو بھی سزا مجھے دینا چاہیں میں بالکل ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس نے یہ وظیفہ پڑھا تو قرضوں سے نجات نہ ملی یا اس کو مالی پریشانی ختم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، آج کل چونکہ رمضان المبارک جاری ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اس کی برکتوں سے مالا مال ہو جائیں تو انشاءاللہ العزیز اس میں وقت بالکل ضائع نہ کریں۔ یہ آئیں تاش کھیلیں، آئیں لڈو کھیلیں، آئیں یہ کریں وہ کریں، نہیں، ذکر و اذکار کریں، وظائف پڑھیں، اللہ کی طرف دھیان دیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، استغفار کریں تاکہ یہ رمضان گزرنے سے پہلے انشاءاللہ ہماری مغفرت ہو جائے۔ تو آئیے آپ کو وظیفہ دیتا ہوں، یہ صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں، لیکن رمضان کی برکتوں سے انشاءاللہ وظائف بھی بہت جلد اثر کرتے ہیں، رمضان کی برکتوں سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو رمضان میں کریں گے تو ظاہر ہے کہ جو بھی وظیفہ دعا کریں گے رمضان میں تو اس کا غیر رمضان سے زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ کو مالی پریشانی ہے، آپ کو قرض کا بوجھ ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں کربوں۔ اب آپ کہیں گے یار اربوں کربوں کہاں سے آئے گا؟ وہ میرے نادان بھائیو بہنوں، اللہ کے ہاں کمی کس چیز کی ہے؟ کس کے خزانوں سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے خزانے سے۔ انسان کے خزانوں سے مانگ رہے ہیں تو پھر آپ کی سوچ ٹھیک ہوگی۔ کیا انسان کے خزانوں سے مانگیں گے تو انسان کے خزانے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے لامحدود، اللہ کی قسم، اللہ کے خزانوں میں نہ کبھی کمی آئے گی، نہ آئی تھی، نہ آئندہ کبھی کمی آئے گی، نہ اللہ تعالیٰ کے خزانے کبھی ختم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لامحدود خزانے ہیں، وہ سب کو اپنی اپنی مرضی کے مطابق دے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں پھر بھی ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے رحمت سے مایوس ہونا یہ مسلمان کا کام نہیں، تو اللہ پر بھروسہ کریں، وظیفہ شروع کریں، اور انشاءاللہ العزیز آپ کو اتنا مال ملے گا اور ایسی جگہوں سے ملے گا کہ آپ کو کبھی وہم گمان بھی نہیں ہوگا کہ مجھے بھی اتنا مال آئے گا۔ اللہ کے خزانوں سے حاصل کریں۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ صرف ایک آیت اللہ کی قسم اگر ساری دنیا کے لوگوں نے مسلمانوں نے اس آیت پر عمل کیا تو انشاءاللہ ساری دنیا کے مسلمان مالا مال ہو جائیں گے، کسی پر قرض نہیں رہے گا۔ ایک بندے نے مجھے کسی دوسرے وظیفے میں کہا تھا کہ پاکستان کے قرضے کے لیے وظیفہ کریں گے، تو وہی پاکستان کا قرضہ بھی کچھ دور کی بات نہیں کہ وہ ختم ہوگا، لیکن پاکستان کا قرضہ اجتماعی ہے، اور ہمارے پاکستان میں چونکہ سودی نظام جاری ہے، جب تک سودی نظام جاری ہوگا برکت نہیں ہوگی، ترقی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہمیں سودی نظام سے بچا کر رکھے، سود سے بچ کر رہے۔ الربا 70 جزء ایسرها ان ينكح الرجل امه، حدیث میں آتا ہے کہ سود کے 70 قسم کے گناہ ہیں، اس میں سب سے آسان یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں سے زنا کرے۔ ایسرها ان ينكح الرجل امه۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، سود سے بچ کر رہیں، سود کے نام سے بھی بچ کر رہیں، اللہ ہمیں ہماری حفاظت فرمائے۔ تو خیر پاکستان کا قرضہ بھی ختم ہو سکتا ہے۔ ہاں، آپ ذمہ داری لیں کہ سارے پاکستان والے استغفار کریں، توبہ کریں اور یہ آیت پڑھیں، اس وظیفہ کو پڑھیں، تو سارے پاکستان کا انشاءاللہ قرضہ ختم ہو جائے گا۔ اجتماعی طور پر قرضہ ہے، تو ہم ذاتی قرضے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ پر ذاتی قرض ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں کربوں جتنا بھی ہوگا،
آپ نے فجر کی نماز کے بعد جہاں نماز پڑھیں گے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ نے 1 یا 3 بار کم از کم 7 بار درود شریف پڑھنے، جو بھی درود ہو، اور درمیان میں سورہ شورا کی آیت نمبر 19، پارہ نمبر 25، سورۃ الشورى آیت نمبر 19، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 1، 3 یا 7 مرتبہ درود شریف۔ لیکن یاد رکھیں وظائف ہمارے کیوں کام نہیں کرتے؟ ہم میں شرائط نہیں ہوتے۔ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا، اجازت کے لیے 4 شرائط ہیں۔ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا، رزق حلال کی طلب کرنا، حرام سے بچ کر رہنا، اور اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہونا، اور نمبر 4 آخری شرط کہ وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو، کہ آپ جان نہ چھوڑیں، صحیح طور سے وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آیا قرآن عظیم کو آپ صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہیں یا غلط تو نہیں پڑھ رہے؟ خدا نخواستہ کہ الٹا اس پہ عذاب ہوگا۔ تو صحیح طریقے سے تلفظ ٹھیک ہو، ان 4 شرائط کی روشنی میں آپ وظیفہ پڑھیں۔ اگر آپ کے اس وظیفے نے کام نہ کیا تو پھر آپ کی رسی میرا گردن، آپ جو بھی سزا مجھے دینا چاہیں میں بالکل تیار ہوں۔ انشاءاللہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس نے یہ وظیفہ پڑھا وہ قرضوں سے نجات نہ ملی یا اس کو مالی پریشانی ختم نہ ہو، ایسا آج تک نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔